3 سال پہلے جب نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا پاناما والے اس ڈسپیوٹ کے بعد، تو سب سے بڑی جو ریلی تھی ان کی، اس کا سلوگن کیا تھا؟ سلوگن یہ تھا مجھے کیوں نکالا. اور وہ مجھے کیوں نکالا والی کیمپین ان کی تھرو آؤٹ چلتی رہی. جہاں وہ جلسہ کرتے تھے وہ ساتھ ہوئے کہتے تھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا. لیکن ابھی چند دن پہلے کچھ سالوں کے بعد وہی واز پاکستان تحریک انصاف کے ایک مرکزی لیڈر نے قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے، تو قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے یہی کہہ دیا مجھے کیوں نکالا. مروت صاحب، شاید نواز شریف کو تو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہیں کیوں نکالا. کیا آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کو کیوں نکالا؟ ان کو بھی سمجھ نہیں آئی آج تک کہ کیوں نکالا گیا تھا. آپ کو پتہ چلا؟ اور مجھے بھی شاید سمجھ کبھی نہیں آئے گی. لیکن ایک بات ہے، ایک مماثلت ہے ہم دونوں میں. آج میں نے وزیر قانون صاحب سے بات کی اسمبلی کے فلور پہ. ویسے بائی دا وے آج اسمبلی کے فلور پہ میں نے پھر یہی نعرہ لگایا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. مماثلت یہ ہے کہ جب خان کو عیدت کیس میں سزا دی گئی، سائفر کیس میں سزائیں دی گئی، تو وہاں نون اور پیپل پارٹی کے کیمپوں میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی. جب نواز شریف کو نکالا گیا اور سزا دی گئی تو شاید اس وقت ہمارے کیمپوں میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھی. نواز شریف کو باجوہ نے ثاقب نثار سے ملی بھگت کر کے نکلوایا، اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے. غلط نکلوایا تھا. جس الزام پہ نکلوایا گیا وہ الزام مذاق. آپ کی پارٹی بھی ساتھ ملی ہوئی تھی؟ میں شاید اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیں نا، پی ٹی آئی، جنرل باجوہ اور ثاقب نثار تینوں کا آپس میں بینیفٹ اس معاملے میں سانجھا تھا. دیکھیں، نکلوانے میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا تھا. نکلوانا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی اور ثاقب نثار کی ملی بھگت تھی. جو ویلکم کرتا ہے وہ ساتھ ہی ہو گیا نا، کہ آپ ویلکم کرنے والوں میں شامل تھے اس وقت. میں بیسیتی ایک قانوندان بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت وہ فیصلہ جو ہے اگر اس کو ہم درست کر سکتے ہیں تو آج جو ہمارے ساتھ ہوا قاضی فائز عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ، یا اس کو بھی غلط کہنا پڑے گا. تو تب اخلاقیات ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ اس کو غلط کیا آپ کی اخلاقیات آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ کہیں آن ایئر کہ نواز شریف کو غلط نکالا گیا؟ ہاں، یس ڈیفینیٹلی غلط نکالا گیا تھا. اس جرم پہ نہیں بنتا تھا اس کا نکالا جانا. ایون فیلڈ پہ نکالتے، پاناما پہ نکالتے، لیکن بیٹے سے تنخواہ لینے پہ نکالنا، یہ تنخواہ نہ لینے پہ نکالنا، اکاؤنٹ ریسیویبل پہ بیسیکلی باجوہ نے نکلوایا اور ثاقب نثار اس کا علیہ کار بنا. تو لہٰذا آپ بینیفیشری تھے، یہ بھی ماننا پڑے گا. آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں بینیفیشری تھا؟ میں تو ایک وکیل کے طور پہ ہمت کر کے کہہ رہا ہوں. ورنہ پی ٹی آئی میں کسی اور لیڈر سے یہ سوال کریں. نہیں بولتے ہی نہیں ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی بینیفیشری تھی اس پروسیس کی. دیکھیں، بینیفیشری جیسے بعد میں ابھی پی ڈی ایم بینیفیشری ہے. لیکن پھر اصل سوال یہ ہے کہ اگر وہاں نکالے جانے پہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے. آج اگر ہم گلہ کر رہے ہیں کہ عدت پہ وہ جو ہیں شادیانے بجا رہے ہیں عدت کیس پہ، لہٰذا ہر برے دور میں اپنے بدترین مخالف کے لیے بھی قانون کی کسوٹی پہ چیزوں کو پرکھ کے فیصلہ کیا جانا چاہیے. اس چیز کا اختتام ہونا چاہیے. پہلے اپنا بتائیے، آپ کو کیوں نکالا اور کس نے نکالا؟ مجھے تو تیسری دفعہ نکالا ہے. کس نے؟ وہی لوگ ہیں جو پہلی دفعہ بھی انہوں نے نکلوایا، دوسری دفعہ. پہلی دفعہ کون تھا؟ یہی تھے. کون؟ دیکھیں، اگر میں ان کے نام لے لوں تو خان کو دکھ ہوگا. خان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کر رہے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے مجھے نکالا اور میں خان سے ملا، آپ کو یاد ہوگا میرا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا. اس کے بعد آج ایک منجے ہوئے آپ صحافی ہیں اور بڑے ریپیوٹیبل ہیں، آپ یاد کر سکتے ہیں مجھے لاسٹ ٹائم کیوں نکالا تھا؟ کوئی سوال کا جواب. دوسری دفعہ کس نے نکالا؟ نہیں، اس وقت دوسری دفعہ جب نکالا تھا کوئی وجہ آپ کے ذہن میں یاد ہے کیوں نکالا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی والے جو ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا نام تھوڑا بڑا زیادہ ہو جاتا ہے، پاپولر ہو جاتے ہیں، آپ کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، ٹی وی چینل پہ بیٹھتے ہیں، بیانات دے دیتے ہیں. ابھی آپ کی بریکنگ نیوز لا رہے ہیں کہ نواز شریف کو غلط نکالا. اب یہ آپ کی پارٹی کے سارے لوگ نہیں بولیں گے، یہ آپ کی خبر بنے گی. تو یہ بہت سارے آپ کے ساتھیوں کو نہیں، لیکن میں جھوٹ بول دوں اپنے پارٹی کو خوش کرنے کے لیے. جو قانون، میں قانوندان ہوں نا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں. مجھے پتہ ہے نا کہ وہ فیصلہ نہیں تھا، وہ انصاف کا انہوں نے جنازہ نکالا تھا. آپ نے نواز شریف کو نکالنا تھا تو ایون فیلڈ پہ نکالتے نا، جواز بنتا تھا. سلمان نگم راجہ سے آپ کی کوئی دشمنی؟ کوئی نہیں. ذاتی مخاصمت کبھی نہیں رہی ہے. جب یہ سوابی میں جلسہ ہو رہا تھا تو اس وقت نعرے بازی میں آپ کا کیا رول تھا؟ کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں تھا؟ نہیں. نام تو آپ کا ہے. اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں، اگر میں نے منہ سے کوئی نعرہ لگایا ہو تو جو چور کی سزا ہو میری. اگر پنڈال نعرے لگا رہا تھا میرے نعرے اور اسی کے تقریر کے دوران زیادہ لگائے باقی سب مقررین کی تقریر میں، تو وہ ان کو بتانا چاہتے تھے
کہ ورکر جو ہیں زیادتی برداشت نہیں کرتے ہیں. پی ٹی آئی کیوں میچ کیوں ہے آپس میں آپ کا؟ میرا کسی سے وہ تو ترجمان ہے اس گروپ کے جس گروپ نے میرا یہ حال کیا ہوا ہے. اس گروپ نے، سلمان اکرم راجہ کے گروپ نے آپ کا یہ حال کیا ہوا ہے؟ سلمان اکرم کا اپنا گروپ نہیں ہے، وہ اس گروپ کے ایک مورے ہیں جس کی ایما پہ وہ یہ میرے خلاف کر رہے ہیں. اس گروپ میں اور کون ہے؟ بیرسٹر گوہر بھی اسی گروپ میں؟ نہیں نیم فیو پیپل؟ نہیں، مطلب یہ ہیں چند حضرات ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں اسی گروپ کی ایک شخصیت گزشتہ 3 دنوں سے مینیز اور پارلیمنٹیرینز کو کالے کر رہی ہیں کہ ان کے خلاف میڈیا پہ بیان دو. مجھے انہوں نے بتایا تو میں نے کہا کہ سامنے آ جائیں، دو بات کر لیتے ہیں. اب تو میں تو وہ کہتے ہیں نا کہاوت ہے کہ گیلے کو مزید کس نے کیا گیلا کرنا ہے، تو لہذا آ جائیں. یہ پی ٹی آئی میں آج آپ کو میں ایک اور خبر دوں. آج پارلیمانی کمیٹی کی اجلاس سے میں نے خطاب کیا اور میں نے انہیں کہا، میں نے کہا عمر ایوب خان کے ساتھ آپ سب کھڑے ہوئے تھے جب ان سے استعفیٰ مانگا گیا. مجھے تو انہوں نے نکال دیا ہے. کیا میں آپ کے ساتھ پھرا نہیں ہوں؟ آپ کے کمپینوں میں آپ کے ساتھ میں نے ماری اکٹھے نہیں کھائی ہیں، آپ کا ساتھی نہیں ہوں تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ تو سب نے میرے ساتھ نعرے لگائے. میں نے نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا، سب نے کہا غلط نکالا. اور میں نے دیکھیے ایک گالی بریگیڈ ہے، وہ میڈیا پہ ان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جو میرے حق میں بات کرتا ہے. آج میں علل اعلان چیلنج کرتا ہوں گالی بریگیڈ کو بھی اور ان تمام لوگوں کو جو سلمان اکرم راجہ کے پیچھے چھپے ہوئے. آ جائیں سامنے، دو بات کر لیتے ہیں اور چیلنج دیتا ہوں ثابت کریں. نکالو گے اور اس طرح کی سازشیں کرو گے، اخلاقی مت پکڑو. میڈیا پہ آ کے بیان دے دو کہ شیر افضل خان مربت نے جو ہے کیا گناہ کبیرہ کیا ہے. مروت صاحب، لیکن آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا فواد چودھری کے ساتھ بھی ہوا. فواد چودھری بھی نشانہ بنا رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کو، آپ بھی بنا رہے ہیں سلمان اکرم راجہ کو. نہیں، دونوں پارٹی سے آؤٹ ہیں. فواد چودھری کے متعلق بھی پارٹی کا فیصلہ یہ تھا، چیئرمین کا، آپ کے قائد کا عمران خان کا، کہ ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. آپ کے متعلق بھی یہی فیصلہ ہے کہ پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. اگر میری جگہ نہیں ہے، جگہ دلوں میں ہوتی ہے. پارٹیاں نکالنا دلوں میں ہوتی تو پارٹی سے کیوں نکالتا عمران خان آپ؟ میں نے کہا نا، دیکھیں خان صاحب، دیکھیں یہ مشکل اور سخت حالات ہیں. وفاداری کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب سخت حالات ناگوار یعنی ایسے حالات آپ پہ آ جائیں تو تب آپ کا پتہ چلتا ہے. میرے لیے تو عمران نے آپ کو کیوں ڈمپ کیا؟ میں اس کا سیدھا سادہ سا جواب سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی تو ہوگا نا جس نے عمران کو جا کے بتایا ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب یہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے مفادات کے خلاف ہے. کوئی مفادات کی جنگ ہی نہیں ہے. دیکھیں میرے ساتھ مسئلہ ہے جیلیسی کا. کس کا؟ کس کو حسد ہو گیا آپ سے؟ ہر دوسرے لیڈر کو. جب یہ ابھی میں اسمبلی سے نکلا ہوں تو جتنے مینیز حضرات آئے تھے سب کے ساتھ آنے والے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. 1800 لوگوں کا جمگٹھا بنا تھا اور یہ روزانہ ہوتا ہے. سوابی جلسے میں اور اس سے پہلے سوابی کے جلسے میں اور لاہور کے جلسے میں تو لاسٹ ٹائم ان جلسوں میں تھا ہی نہیں. شہریار افریدی نے آپ کی حمایت میں بولا ہے، شوکت یوسفزئی نے آپ کی حمایت میں بولا ہے، آئی تھنک علی مین نے عمران خان کو جا کے کہا کہ فیصلہ ریویو کریں. تو وہ آوازیں باقی جگہ سے نہیں آئیں مجھے کہیں سے. میرا خیال ہے کہ 41 ایم این ایز نے 41 ایم این ایز نے جو ہیں اپنے اس کا اظہار کیا ہے. سوال جو میرے ذہن میں ہے نا وہ ہیں خان کے ذہن میں. امیڈیٹلی جب یہ قیادت باہر آئی تو میں نے ان کی ملاقات کی سبیل نکالی اور ان کے لیے ریڈ دائر کی اور پھر ان کی ملاقاتیں وکلاء کی ملاقاتیں میں نے شروع کرائی. شکار ان کا میں تھا. اب خان کے ذہن میں کیا بات ڈالی گئی اور یہ خان کے اپنے الفاظ ہیں. مجھے خان کہتا ہے کہ شیر افضل آپ نے میٹیارک رائز کیا ہے. یہ میں آن ریکارڈ میڈیا کے سامنے. اور خان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ بھائی یہ شخص جو ہیں یہ آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے. یہ پارٹی کے اندر تاثر ہے نا کچھ لوگوں میں. اب تاثر ہیں تو کیا سنیں تو صحیح نا. اب اگر لوگ نے قبولیت دی ہیں اور خصوصاً ان لوگوں نے جنہوں نے میرے ساتھ مل کے اکٹھے مار کھائی. آج بھی پی ٹی آئی کا ورکر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں اس فیصلے کے خلاف جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں. تو اس میں میرا قصور کیا ہے اگر لوگوں میں قبولیت ملی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں اس کی اس اسیری کا فائدہ اٹھا کے نہ کہ صرف میرے معاملے میں بلکہ چند اور لوگ بھی ایک لسٹ پہ ہیں. کون؟
ہاں ہیں، اور عنقریب ان کے بھی تقدیر کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ مطلب دو بندوں کا میں بتا سکتا ہوں کہ علی امین اور شیر افضل مروت دونوں اتنے گڈ بکس میں عمران خان کے اب نہیں رہے جتنے کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ علی امین بھی اسی نہیں، میں تو ان کی گڈ بکس میں، خان کی گڈ بکس میں تو الیکشن کے فوراً بعد نہیں رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا کوئی ایسے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ڈال لیا آپ نے، ان سے قربت آپ کی بڑھ گئی، کوئی راستے ادھر آپ نے سیدھے کر لیے، کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں، الزام لگانا تو آسان ہے نا۔ الزام تو یہی ہے، علی امین پہ بھی یہی الزام ہے، نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، 8 فروری کے الیکشن تک جب یہ تکالیفیں ہم برداشت کر رہے تھے، جلد سے جلوس نکال رہے تھے، آپ مجھے بتائیں پارٹی کو توڑنے میں کوئی کسر چھوڑی گئی؟ کوئی کسر چھوڑی گئی؟ کس نے اسٹیبلشمنٹ نے۔ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو پہلے اس سوال کا جواب دیں، کوئی کسر چھوڑی تھی؟ ہر وہ کام کیا گیا، مکروہ فعل کیا گیا کہ پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو۔ تو یہ جو ہم کنونشن کر رہے تھے، یہ لاکھوں لوگوں سے پوچھیں، دھیر کے لوگوں سے پوچھیں، باجوڑ کے لوگوں سے، کوارٹ کے لوگوں سے، کرک کے لوگوں سے، بنو کے لوگوں سے، وزیرستان، ڈی خان، ٹانک، سندھ کے لوگوں سے، ہم 1000 2000 5000 نہیں نکلا کرتے تھے۔ کس نے عمران کو قائل کیا کہ علی امین اور شیر افضل مروت اسٹیبلشمنٹ سے آپ کس تعلقات طرح کی اچھے؟ بات کر رہے ہیں؟ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ الزام لگا رہے ہیں تو الزام کے لیے آپ کے پاس کیا شواہد ہے؟ کس نے عمران کو یہ قائل کیا؟ میں تھوڑی الزام لگا رہا ہوں۔ کسی نے، دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی میں صرف مجھ پہ اور علی امین پہ الزام لگا ہے، شاہ محمود قریشی پہ لگا ہے، پرویز الہی صاحب پہ لگا ہے۔ کون لگاتا ہے؟ کون لگاتا ہے؟ پارٹی میں یہی غدار کا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ کون کھیلتا ہے؟ کون کھیلتا ہے؟ جس کو گرانا ہے اس پہ یہ الزام ڈال دو۔ قبضہ گروپ آپ نے کس کو کہا؟ قبضہ گروپ، یہی قبضہ گروپ ہے نا۔ ہے کون؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے تو نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، آپ مجھ پہ کوئی الزام لگاتے ہیں یا کوئی بھی لگائے، 8 فروری تک وہ ایک بڑھیا کو کسی نے جو ہے وہ چل نہیں سکتی تھی، تو جناب اس نے کہا کہ میں لفٹ دے دیتا ہوں، تو اس بڑھیا کو اٹھا کے کندھے پہ 2-3 کلومیٹر لے گیا، اور جب اتارا تو بڑھیا نے کہا کہ کم بخت، میری جو ہے وہ دکھ گئی ہے جہاں پہ یہ بیٹی ہوئی تھی۔ ہماری حالت وہی ہے کہ جب یہ بوجھ اٹھائے جب یہ وقت گزر گیا تو کہتے ہیں کہ دکھ گئی ہے۔ اگر قانون کا تقاضا ہے اور انصاف کا کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے، ہم تو اللہ اعلان کہتے ہیں، کوئی لے آئے ایک چیز، ایک میرا فیل، سنگل فیل جس سے پارٹی کو نقصان پہنچاؤ، ہزاروں فیل ایسے میں بتا سکتا ہوں، افعال جس سے پارٹی کو فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ صرف علی امین نہیں، علی امین جو ہیں اس کی ایک، مجھے خان سے، ان لوگوں نے خان کو مجھ سے بدظن کرایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ خان کی جو پبلک کو نکالنے کی جو صلاحیت ہے میری شکل میں، وہ جو ہیں ان کے اویلیبل رہے۔ لیکن آپ کا کراؤڈ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو صرف کے پی سے موو کرتا ہے، اس میں آپ کا بھی رول ہوگا، علی امین کا بھی ہوگا، چیف منسٹر ہے، باقی جگہوں سے آپ کا کراؤڈ موو نہیں کرتا، پنجاب سے بندہ باہر نہیں آتا، اب اچھا لگے یا برا لگے، لیکن پی ٹی آئی پنجاب سے موبلائز نہیں کر سکتی، صرف کے پی سے موبلائز کرتا ہے۔ آپ بھول گئے قصور کا وہ جلسہ، سب سے بڑا جلسہ 8-9 مئی کے بعد ہم نے قصور میں کیا ہے، نمبر 1۔ ابھی ریسنٹ پروٹیسٹ میں کتنے بندے پنجاب سے ہیں؟ نہیں، میں ریسنٹ پروٹیسٹ، آپ پنجاب میں گئے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں گیا ہوں؟ میں قصور میں گیا تھا۔ ابھی 26 سے پہلے جو کچھ ہوا ہے، 26 سے پہلے کس کی ذمہ داری تھی؟ ندیم ملک صاحب، آپ تو بڑے یہ ہیں، دیکھیے اس طرح کریں کہ آپ اگر مجھ پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں تو کوئی ثبوت بھی تو دیں۔ نہیں، آپ پہ بالکل الزام نہیں، میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ 24 25 26 نومبر کو جو کچھ ہوا تھا، اس میں پنجاب والی سائڈ سے موبلائز کرنا کس کی؟ یہ پنجاب والوں سے پوچھے نا، میرا قصور تو نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری تھی؟ میری ذمہ داری تو نہیں تھی نا، مجھے تو 11 اپریل کے بعد انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ 11 اپریل کے بعد میرا کوئی رول ہی نہیں ہے پارٹی میں۔ 11 اپریل تک آخری جلسہ میں نے پنڈی سے ریلی لا کے یہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے۔ اب آپ کا مستقبل کیا ہے؟ میرا مستقبل اپنا مستقبل ہے، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، پاکستان کا ایک شہری ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں۔ میرا مستقبل جو ہے کسی عبداللہ بن اوبی کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی شکایتوں پہ کوئی یہ نہیں ہے۔ میرا مستقبل جو ہے خان کے ساتھ ہیں، خان نے مجھے بلا لیا ہے۔ کب جائیں گے؟ عنقریب، شاید چند ایام کے اندر۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر عمران خان کا استعفیٰ دے دو قومی اسمبلی سے، اگر وہ کہے نہیں استعفیٰ دے دے، اور یہ آپ کی ویڈیو، آپ کے کیمرے کی طرف نظر ڈال کے میں کہہ رہا ہوں، کہیے، تو 1 منٹ کی تاخیر نہیں ہوگی، اللہ مجھے اپنی اولاد کی قسم۔ لیکن اگر خان کے پاس میں جاؤں گا تو خان سے میں کوئی منتیں نہیں کروں گا، ترلے مجھے پارٹی میں رکھ لو۔ میں خان کو گلے کروں گا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں، یہ زیادتی کیوں ہوئی، قصور میرا کیا ہے۔ لوگ آپ کے کان بھر دیتے ہیں اور یہ طریقے واردات ہیں، ایک گیند اچال دیتا ہے کہ جناب یہ بیان دیا ہے یا یہ ہوا ہے۔
اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ابھی میں آپ سے بات کروں گا نا، اس کی بہت ساری ایڈیٹڈ ٹوٹے بن جائیں گے اور میڈیا پہ میرے خلاف لوگوں میں نفرت پھیلانے کے لیے. خان سے میں گلہ کروں گا اگر پوری پارٹی بھی ایک طرف ہو جائے نا، ساری خان سمیت، اور وہ کہیں کہ جی آپ غلطی پر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں غلطی پر نہیں ہوں، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو غلط نہیں قرار دوں گا، لیکن اگر مجھ سے تھوڑی بھی غلطی ہوگی، چاہے وہ پارٹی کے کسی بھی عہدیدار یا، میں اس پہ علل اعلان اس شخص کو معذرت کرنے میں کوئی یہ محسوس نہیں کروں گا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 11 اپریل سے لے کر آج تک میں تختہ مشق ہوں، میرے ساتھ پے در پے زیادتیاں ہوئی ہیں، ساری پارٹی اکٹھی ہو جائے، میں قطعاً سرنگو نہیں ہوں گا، خان کا ساتھ ہوں جب تک برے حالات ہیں. جب یہ باہر آ جائے اور پارٹی اپنے قدموں پہ چلنا سیکھ لے، میں خدا کی قسم مزید چلنا ہی نہیں چاہوں گا اتنی بے توقیری اور اتنی بے عزتی آپ کی پارٹی کے اندر، بلکہ آپ کی جو عمران خان سے قریب ترین لوگ ہیں ان کا خیال ہے، یہ آپ کے اوپر الزام نہیں، کچھ اور لوگوں کی طرف اشارہ ہے میرا، ان کا نام نہیں میں لے رہا ہوں، ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے میں ان کا بھلا ہے، وہ جیل میں عمران خان کو رکھنا چاہتے ہیں، باہر لانا نہیں چاہتے، نہیں تو یہ جو بیک چینل کانٹیکٹس چل رہے تھے اس کے نتیجے میں اب تک عمران باہر آ گئے ہوتے. اتنی تصحیح کر دوں کہ شاید اتنا ظالم کوئی نہیں ہوگا کہ خان کو اندر رکھنا چاہیں گے، البتہ ترجیح ان کی خان کی رہائی جو ہے وہ سیکنڈری ہے، پرائمری نہیں ہے. سیکنڈری ہے؟ ہاں، عمران کی رہائی سیکنڈری ترجیح ہے؟ پرائمری ترجیح ہیں اپنے مفادات کا حصول. 10 وزراء جو ہیں کے پی کیبینٹ میں چینج ہوئے، ریموو کیے گئے، الزامات ان پہ درے گئے. حالت وہاں پہ یہ ہیں کہ لوگ یا عہدے لینے جاتے ہیں یا دلانے کے لیے جاتے ہیں، یا پھر جو لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا عزت کے مقام پہ ہوتے ہیں ان کو گرانے کے لیے جاتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے، پھر دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا ایک لیڈر اور اس کی ترجیح میں عمران خان کی رہائی نہ ہو؟ پھر تو وہ پارٹی سے لائل ہی نہیں ہوا، عمران خان کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اس کی تو اولین ترجیح ہونی چاہیے. نہیں تو آپ یہ پارٹی کا تو ووٹ 1% ووٹ ہے، عمران خان اس کا نام ہے. نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، مجھے اگر پارٹی سے نکلوایا ہے تو پارٹی کا اس میں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ آپ بتائیں نا، کوئی فائدہ ہوا ہے؟ یہ تو آپ کی پارٹی بتا سکتی. نہیں، آپ بتائیں نا، کوئی بدیو نظر میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ کیا ورکر مایوس نہیں ہوئے ہیں؟ کیا آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا آج احتجاج نہیں کر رہے ہیں کوئی؟ اور پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ خان مجھے سنے بغیر میری سنوائی کے وہ اتنا بڑا فیصلہ کر دے کہ جناب نکال دیا؟ او بھائی، میں کوئی ریوڑی تو نہیں ہوں کہ آپ نے پھینک دی. آپ کی پارٹی کے لیے، خان کی پارٹی کے، خان کے کاس کے لیے مار کھائی ہے، میں نے نقصانات اٹھائے ہیں. میں نے ایک ٹکے کا کوئی آدمی مجھ پہ ثابت کر دیں کہ پارٹی سے مجھے فائدہ ہوا ہو. شیر افضل مرو صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. بریک قریب آ رہی ہے، لیکن بریک میں جانے سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات پنجاب وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. آپ کو عظمہ بھی خوش آمدید بھی کہوں گا. شیر افضل مرو صاحب نے ابھی بہت ہی بہادر قسم کا، میں تو کہوں گا، سٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو کنوکشن تھی اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر، وہ غلط تھی. تو آپ ان کو ویلکم کریں گی یا کیا کریں گی اس بیان کے اوپر؟ میں شکریہ ادا کروں گی ملک صاحب ان کا، اور سچ بولنے کا، اور خاص طور پر ایسے ٹائم پہ جب آپ خود مشکل میں ہوں، اس وقت سچ بولنا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور یہ تو سب لوگ جو ہے وہ اب مان بھی رہے ہیں، کئی جو ہے وہ بند کمروں میں مانتے ہیں، سر عام نہیں مانتے. لیکن نہ قانون کی زبان میں، نہ کسی اخلاقی طور پر، نہ کسی سیاسی طور پر میاں نواز شریف صاحب کی جو بیٹے سے خیالی تنخواہ ہے اس کے اوپر سزا بنتی نہیں تھی. اور وہ سزا جس طرح جن معاملات کے ذریعے جو ہے وہ کی گئی، جس طرح سے پلانٹ اور لانچ کیا جانا تھا، وہ سب کے سامنے ہے. سو اس لیے ان کا سچ بولنے کا شکریہ.